10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث کون تھا؟ امام حسین کے بچپن میں پالے ہوئے اس شیر کو کیوں آزاد کیا گیا تھا؟ یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر کربلا میں کس طرح پہنچا؟ اور ابو الحارث شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا، چونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اس کی اتنی تکلیف اور حسد ہوا کہ ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے اور جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ یہ شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بیٹا، اسے آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا علیہ السلام، آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا علیہ السلام، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کرو، 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ کا بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا امام پھر کون دے گا؟ تو آپ علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہا آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا سلام اللہ علیہا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ وہ روز عاشور کہ بس بی بی نے آواز دی کہ ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔
ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد لعین کے لشکر نے لاشہ اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بی بی ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں، اس کے پاس گئیں اور کہا اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کے لاشا پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کی آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش متھر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ واضح رہے کہ یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے راحلت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ رہی اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہی اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اماں فضا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھیں اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاشا امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامال کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابو الحارث یعنی شیر فضا کو بلوایا جانا تھی۔ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سلام امام حسین علیہ السلام پر، ان کے پاک خون پر اور اہل بیت پر۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار لبیک یا حسین ضرور لکھ دیجیے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔